بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن 195۔ دوستو، جیسا کہ الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ سبقاً مکمل ہو چکا تھا، پچھلے کچھ اسباق کے اندر ہم نے نورانی قاعدہ آپ کو مکمل تصحیح کروایا، تجوید اور تلفظ کے ساتھ مکمل پڑھایا، اور اب ہم نورانی قاعدے کو روزانہ ریوائز کر رہے تھے۔ ایک تختی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر موٹی موٹی چیزیں کہ ہم اگر خود پڑھیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں، آگے بچوں کو پڑھانے والے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ہم روزانہ ایک تختی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ آج ہم پھر حاضر ہیں اگلے نئے سبق کے ساتھ، جو کہ تختی نمبر 6 مشق، حرکات و تنوین۔ آج ہم اس تختی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آپ خوب توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہمارا پورا سبق سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں نئی ملیں گی اور سیکھنے کو ملیں گی اور بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن پھر ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے، جو ہمارے دوست بھائی ہمیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، برائے مہربانی وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں اور آگے اس پیغام کو پہنچانے میں ہمارا ساتھ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6 مشق، حرکات و تنوین۔ حرکات ہم نے تختی نمبر 4 کے اندر پڑھی ہیں کہ حرکات ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہا جاتا ہے۔ اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، جھٹکا بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ جیسے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر یہ زبر، یہ حرکت کہلاتی ہے، حرکات کہلاتی ہے۔ با کے اوپر زبر، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے بچے کو اتنا سینس ضرور ہونا چاہیے اس تختی میں پہنچنے کے وقت کہ وہ جیسے یہ حمزہ زبر آ، بعض اساتذہ معذرت کے ساتھ اس کو الف زبر آ پڑھاتے ہیں۔ یہ الف جب تک ہوتا ہے جب تک یہ خالی ہو، لیکن جب اس کے اوپر کوئی چیز آ جائے زبر زیر پیش تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس کو پتہ ہو یہ کہ بچے کو کہ یہ حمزہ زبر آ، با زبر با۔ تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلا کام بچوں کو جوڑ اور ہجے کرنا سکھوانا ہے، ان کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے۔ اور ہجے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، پہلے ایک حرف کو پڑھا جائے حمزہ زبر آ، پھر دوسرے کو با زبر با، پھر ان دونوں کو ملا کے آبا، پھر دال 2 زبر دن، تیسرے حرف کو ہم بعد میں پڑھیں گے آبا دن۔ پھر اس کا وقف بتائیں، وقفن آبا دا، کیونکہ کلمے کا آخری حرف جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ وقف جب بھی ہم کرتے ہیں کلمے کا آخری حرف دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر ہے کیا۔ اگر اس کے اوپر 2 زبر ہوں گی تو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا ابدا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس کے کلمے کا آخری حرف گول تا ہے، جیسے یہ گول تا ہے، اگر یہ ہوگی چاہے اس کے اوپر 2 زبر بھی ہوں تو یہ ہا سے بدل کر پڑھی جاتی ہے، جیسے بروراتن وقفن براراہ۔ اور اسی طرح جیسے اگر کوئی اور ہو 2 زبر کے علاوہ تو وہ ساکن کر دی جاتی ہیں، جیسے احدن وقفن احد۔ لیکن کھڑی زبر وہ برقرار رہے گی، جیسے سورۃ الضحیٰ کے اندر ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ کھڑی زبر اسی طرح برقرار رہے گی۔ خشیہ جب ہم آخری حرف کو ساکن کریں گے، یا کو ساکن کریں گے تو شین یا زیر شی بن جائے گا، خشی۔ تو کلمے کے آخری حرف کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے حساب سے ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کلمے کا آخری حرف اس کی ادائیگی بہت لازمی ہے۔ عام طور پر بچے جیسے بروراتن وقفن برورا برورا پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ اور وقف میں یہاں بچے کو ساتھ ساتھ ہی سمجھانے کی کوشش کریں کہ آخری حرف کی ادائیگی جو ہے ہم اس کو لازمی مد نظر رکھیں گے اور اس کی ادائیگی لازمی کی جائے گی۔ وقفن برورہ برورہ۔ اسی طرح یہ انا جہاں کہیں بھی آئے گا حمزہ یعنی الف والی شکل میں ہو اور نون الف زبر نہ، تو یہ انا ہی پڑھا جائے گا، انا پڑھا جائے گا اس کو۔ رقباتن وقفن رقبہ، طبقن وقفن طبقا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پہ ہجے کرتے ہوئے ایک تو حروف کی ادائیگی صحیح ہو، حروف کی ادائیگی صحیح، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ زبر زیر پیش کا نام صحیح طریقے سے لیا جائے۔ اگر بچہ پڑھے گا خا زر خا لام زر لا، اب زبر کا صحیح نام نہیں لیا تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہجے پرسکون طریقے سے اور صحیح صاف ستھرے طریقے سے، کیسے؟ خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق،
وقفن خلق، خا پیش خو، لام زیر لی، خلی، قاف زبر قا، خلیق، وقفن خلق، واو زبر و، سین زبر س، وس، قادو زبر طن، وسطن. یعنی اس طریقے سے وہ ایک ایک حرف کا ادائیگی بھی صحیح کرے، زبر زیر پیش کا نام بھی صحیح طریقے سے لے. اور دوسری جو چیز ہے یہاں پر وقف کا طریقہ بتایا جائے، اور وقف کرنا پورے طریقے سے اس کو آنا چاہیے. اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ قواعد پڑھانے والوں کے لیے ہے، جو قواعد کے ساتھ خود پڑھنا چاہتے ہیں یا بچوں کو آگے پڑھانا چاہتے ہیں. یہ تو ایک عام سمپل طریقہ تھا ان کے لیے، جو سادے طریقے سے صرف تصحیح کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی بات مکمل ہو گئی. اس سے آگے جو بات ہے، جو بچوں کو قواعد کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں یا خود بھی قواعد کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ یہاں سے بچوں کو حروف یاد کرنا سکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے کیونکہ نون ساکن نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں، تو یہاں پر ہم بچے کو اقلاب اس کا ایک حرف ہے با، اظہار اس کے 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، اور جن کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے. ادغام اس کے 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، وہ بچے کو ہم یاد کروائیں گے. اور حروف قلقلہ قطب جدن جس کا مجموعہ ہے، قاف طا با جیم دال 5 حروف ہیں، یہ یاد کروائیں گے. اور حروف اخفا 15 حروف ہیں، تا سا جیم دال زال زا شین شین سین شین صاد غاد قا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف اخفا ہیں، وہ ہم یہاں پر بچے کو یاد کروائیں گے. یہ بات ان کے لیے ہے جو قواعد کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہاں پر ہم لازمی یاد کروا لیں گے بچوں کو حروف اچھے طریقے سے، اور ازبر یاد ہونے چاہیے، تاکہ بچہ صحیح طریقے سے ان حروف کو یاد کر کے ان کے قواعد جب ہم بتانا شروع کریں، ہم بچے کو بتائیں کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر اخفا کا حرف ہو تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے، جیسے مراتین نون تنوین ہے اور آگے جیم حروف اخفا کا ہے، اور ابدن دال دو زبردن نون تنوین ہے لیکن آگے حمزہ حروف حلقی کا، لہٰذا یہاں پر اخفا نہیں ہوگا. جہاں پر یرملون ہوگا 6 حروف آئیں گے، جیسے صحفن نون تنوین ہے، آگے واو یرملون کا ہے، ملا کر پڑھا جائے گا، ادغام کیا جائے گا. تو یہ چیزیں ہم بچے کو تاکہ بتانے میں ہمیں آسانی ہو. تو جو قواعد کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ تو یہاں پر سارے حروف یاد کریں گے، قلقلہ کے بھی، ادغام کے بھی، اظہار کے بھی، اقلاب کے بھی، اور اخفا کے بھی. حروف مدہ یہ بھی کہ 3 ہیں، تو وہ اس طریقے سے یاد کر کے قواعد ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا نہیں کیا جاتا، نون ساکن نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، غنہ اور اخفا نہیں کیا جاتا. نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو 4 پہ غنے کے ساتھ یا واو نون میم، اور لام اور را پہ بغیر غنے کے ملائیں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے. اور اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کر کے پڑھتے ہیں. اور نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جائے، اقلاب کا حرف آ جائے، تو نون ساکن اور نون تنوین بدل کر پڑھے جاتے ہیں میم سے، جیسے من بعدی لنسفعا بالناصیہ لینبذن. تو یہ اس کی مثالیں ہیں، ان کو ہم سمجھا کے آگے پڑھا سکتے ہیں. تو میں نے امید کرتا ہوں میں نے مختصر وقت کے اندر آپ کو اس کا خلاصہ بتانے کی کوشش کی، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں امید کرتا ہوں. پھر بھی کوئی کمی بیشی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن سادہ طریقے سے جو انداز ہے پڑھانے کا، تصحیح پہ زور رکھنے والوں کے لیے میں نے پہلے 4-5 منٹ کے اندر بات سمجھانے کی کوشش کی کہ سب سے پہلے ہم حروف کی ادائیگیوں کا خیال کریں گے، دوسرے نمبر پہ جوڑ اور ہجے کرتے ہوئے حرکات زبر زیر پیش تنوین کا نام صحیح سے لیں گے، ادائیگی صحیح سے کریں گے. اور نمبر 3 جو بات ہے وہ وقف کرنا ضرور سکھائیں گے بچے کو، اور وقف کے اندر کلمے کا جو آخری حرف ہے اس کی ادائیگی لازمی ہونی چاہیے. میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوستو ویڈیو اچھی لگا کریں، لائک کر دیا کریں، اس پیغام کو ضرور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے اور پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ.